اگلا سوال ہے جی کہ اگر کسی مرد جس کی داڑھی اور سر کے بال 30 سال کی عمر میں ہی سفید ہو چکے ہوں، کیا وہ اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو کالے رنگ کے ساتھ رنگ سکتا ہے یا اسے بھی مہندی ہی لگانی ہوگی؟ بہت کریٹیکل سوال ہے اور یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس ماڈرن ایرا کا، اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے داڑیاں نہیں رکھتے کہ ان کی داڑیاں بہت پہلے ہی سفید ہو چکی ہوئی ہیں. اب ان کو شرم آتی ہے اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں تو کوئی نالا لگے اے سورا ہی نال تیرے کوئی نہیں پیڑی ہے سورا جا رہا ہے، یعنی وہ سسر ہے یا خاوند ہے. اس کی وجہ سے لوگ داڑھی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ کتنے لوگوں کو اسی وجہ سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ بھائی آپ داڑھی کو کالے بال سے کالے رنگ سے رنگ سکتے ہیں. وہ احادیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اور میں اس میں یعنی تفرد کا شکار نہیں ہوں، میں قرآن و سنت سے دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. دیکھیں اصولاً حدیث وہ ہے جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھیوں کو نہیں رنگتے، تم داڑھیوں کو رنگو. نبی علیہ السلام نے داڑیاں رنگنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، افضلیت کے ہے. کیونکہ واجبیت کے درجے میں ہوتا تو جن صحابہ کرام کی داڑیاں سفید تھی تو وہ نعوذ باللہ حرام کے مرتکب ہوئے. جس طرح کہ جماعت المسلمین والوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی رنگنا ضروری ہے، نہیں رنگیں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے. کیونکہ ان کو تو صحابہ کرام تابعین کے جو افعال ہیں، ان کے جو اقوال اور اعمال ہیں، ان کی تو الف بے نہیں پتہ، وہ تو بس وہ چند رٹی رٹائی چیزوں پہ جو وہ مسعود صاحب لکھ گئے اس کے اوپر چل رہے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. انس ابن مالک سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو تو رنگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وفات کے وقت بھی آپ کے 20 سے زیادہ بال 20 اس سے بھی کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے کن پٹی پر. کن پٹی پہ چند بال سفید ہوں، پوری داڑھی کالی. سر 63 سال کی عمر میں لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 61 ایئرز کی ایج نبی علیہ السلام کی عیسوی اعتبار سے، اور داڑھی ساری کالی، کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہیں اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز ہمیں امت تک میسج دی ہے کہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. اس لیے اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا کہ ان کی داڑھی سفید نہیں ہوئی. لہٰذا جن لوگوں نے خواب میں سفید داڑھی میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے نا، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا. اب میں اس طرف نہیں جاتا، اور کہانیاں کھوڑ دیں گی. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اس میں بتایا کہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن کے تحت نبی علیہ السلام ہوں گے، ورنہ آپ کے ذہن کا تخیل ہے وہ. ٹھیک ہے، اور کئی یہ کریٹیکل باتیں میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں، پھر اور طرف بات چل پڑے گی. تو نبی علیہ السلام کو داڑھی رنگنے کی نوبت نہیں. چند اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو کہ یہ جو سفید بال ہیں کبھی مہندی رنگ کے دیکھے ہیں. ان احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر اپنی داڑھی کو نہیں رنگتے تھے، ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، کبھی کبھار رنگ لیتے تھے. اس لیے انس ابن مالک جو 10 سال تک وضو کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے تو چند بال سفید تھے، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو اگر یہ واجب ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو سفید نہ رہنے دیتے. یہ واجبیت نہیں ہے بلکہ افضلیت ہے. جس طرح کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو، یہ واجب نہیں ہے، افضلیت ہے. اسی کی بنیاد پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے شیعہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا، اور چند بریلویوں نے، کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا. حالانکہ ایران میں سید غیر سید کا نکاح ہوتا ہے. امام خمینی کا جو داماد تھا وہ غیر سید تھا، خود وہ سید. اس وقت جو موجودہ ان کے مفتی اعظم ایران ہے خامنائی صاحب، ان کا اپنا داماد غیر سید ہے. اور یہ بھی یہاں والوں نے بتایا، ادروائز ضرورت نہیں ہے، ان کو دماغ میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی ہے کہ سید غیر سید کا کف ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ہیومن ڈگنیٹی میں سب لوگ برابر ہیں. باقی جو اسپیسیفک چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ، کہ سید کو صدقہ نہیں لگتا، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ الگ چیز. تو نبی علیہ السلام نے بال اپنے نہیں کالے یا سرخ کیے، ضرورت نہیں تھی. کبھی کبھار مہندی لگا لی، بہت کم ایسے ہوا. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، امام شعبی کہتے ہیں، ایک امام شعبہ ہے نا، ایک امام شعبی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کی زیارت کی ہوئی ہے، المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے،
ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، یعنی سیدنا علی بھی داڑھی کو نہیں رنگتے تھے۔ اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو کئی صحابہ کے بارے میں، طبقات ابن سعد میں کئی صحابہ، جابر بن عبداللہ کے بارے میں، کئی تابعین کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ ان کی داڑھیاں سفید تھیں، سر کے بال سفید تھے، وہ نہیں رنگتے تھے۔ یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے، لہذا جماعت المسلمین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے نا کہ سفید داڑھی رکھنے والا گناہ گار ہے، یہ غلط ہے۔ ورنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحاب وہ اس کو سمجھتے تھے، جیسا کہ کف والا مسئلہ ہے۔ وہاں ہم جماعت المسلمین والوں سے پوچھیں کہ جی یہ تو حکم ہے کف میں شادی کرو، تو پھر سید کا غیر سید سے شادی والا مسئلہ تو بالکل ٹھیک نکالا ہے، تو وہاں وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ واجبیت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی صحابہ کرام نے، خود نبی الاسلام نے بھی داڑھی کو کہ وہ والے بال سفید رکھ کے ثابت کیا کہ واجبیت کے درجے میں بالکل لائق نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر کے والد تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، 90 سال عمر تھی آلموسٹ، اسلام قبول کیا۔ جب جانے لگے تو نبی الاسلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اپنے داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگیں اور سیاہ رنگ سے اجتناب کریں، اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال ان کے سفیدی چمک رہی تھی۔ اب جو لوگ سیاہ رنگ کی مذمت کرتے ہیں وہ اس حدیث کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں۔ سر 90 سال کے بندے کو تو منع ہی کیا جائے گا نا کہ وہ کالے رنگ سے اجتناب کرے، اس حدیث سے پلی پکڑنا غلط ہے۔ اور اس میں کہا گیا ان کو ریڈ کلر سے رنگے، یعنی ماندی کے رنگ سے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے غلط رزلٹ لوگوں نے نکالا ہے، وہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنے آپ کو رنگیں گے، یعنی مراد جس طرح کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے یعنی داڑھی والا پورشن، کیونکہ باقی روایتوں میں داڑھی کا بھی لفظ ہے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ ان کی نشانی نبی الاسلام نے بیان کی۔ اس حدیث سے کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا، انہوں نے کہا کہ اس سے تو پتہ چلا کہ جو داڑھی رنگ لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ وہ، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی جس کی یہ نشانی ہوگی، اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا تھا، ان کی نشانی بیان کی گئی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ حلق کروائیں گے، سر مونڈیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو سر مونڈ لے تو وہ خارجی ہو گیا، خود مولا علی مونڈتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نا، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس شخص کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، تو فرماتے ہیں 3 دفعہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال مونڈ دیے۔ سیدنا علی اپنے سر پہ بال نہیں رہنے دیتے تھے غسل کی احتیاط کی وجہ سے، اور سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کی فیور میں ہم خوارج سے ٹکرائے ہوئے ہیں، اور وہ خود حلق کرواتے ہیں۔ اب کوئی نعوذ باللہ حلق والی حدیثیں حضرت علی پہ لگائے گا، لیکن یہاں پہ کتنے ظالم ہیں بریلویوں کے اندر خصوصاً، وہ تبلیغی جماعت والوں پہ وہ حدیث لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ گنج کرواتے ہیں تو خوارج کی نشانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی گنج کروا لے تو وہ خارجی ہوگا، خوارج کی نشانی ضرور ہے۔ وہ تو سر سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہ جو بھی داڑھی رکھ لے وہ سکھ ہوگا، مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے جو اولو العلم قائما بالقسط ہے، اہل علم سچائی پر قائم، اللہ سے ڈرنے والا، سچی بات کو ماننے والا، اس کی ترغیب دلانے والا، تو یہ سلف کا فہم اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں، امام طحاوی ہیں المتوفی 321 ہجری، 34 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، حنفی بھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، حدیث کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے، اور لکھا ہے اس حدیث سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، بلکہ یہ ایسی قوم کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے کہ ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہوگی، اس بات کی وجہ سے وہ جنت سے دور نہیں ہوں گے، اپنے باقی کرتوتوں کی وجہ سے۔ عرض کر دیں کہ کون لوگ ہوں گے؟
میں تو بالکل واضح کہوں گا علماء سو ہوں گے، حقیقت بات ہے. ان پرانے بزرگوں نے تو نہیں بتایا، تو وہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی یہ کرتے ہیں، لیکن علماء سو بھی یہ کرتے ہیں جن کو ہر وقت ٹیشن ٹائٹ رہنے کا شوق ہے اور دین 2 نمبر بتا رہے ہوتے ہیں، غلط دین لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہر وقت میں فکر میں آپ کو ملیں گے. تو یہ امام طحاوی نے لکھا. اس کے بعد امام ابن جوزی المتوفی 597 ہجری، محدث ابن جوزی جنہوں نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی تھی، ان کی کتاب ہے الموضوعات، وضع کی گئی حدیثوں پہ. اس میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے کہ خدا کے لیے اس حدیث کو کبھی فٹ نہ کریں بال کالے کرنے کی مذمت پر. پھر انہوں نے لکھا کہ جب سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا سعد ابن ابی وقاص اور کئی صحابہ اور تابعین سے سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنا ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جواز موجود ہے. اور انہوں نے بھی وہی بات لکھی کہ یہ اس قوم کی نشانی ہے نہ کہ اس عمل کی مذمت ہے. بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی کو تو سارے مانتے ہیں. بخاری میں جو حدیث ہے نا 5899 نمبر کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اپنی داڑیاں رنگو، اس کی تشریح میں ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں المتوفی 852 ہجری، امام ابو بکر ابن ابی عاصم کا قول نقل کیا ہے، المتوفی 282 ہجری، 287 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن ابی عاصم، اہل سنت کے امام ہیں، جن کی سنہ کتاب ہے بڑی مشہور، جس میں وہ حدیث ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں. مولا علی کا قول صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ ہیں امام ابن ابی عاصم. انہوں نے بھی کہا کہ اس حدیث سے کوئی رزلٹ نہ نکالے کہ بال کالے نہیں کیے جا سکتے، اس میں اس گمراہ قوم کی نشانی بتائی جا رہی ہے نہ کہ اس عمل کو گمراہی پر مبنی کہا جا رہا ہے. سر آپ اگر محدثین کو دیکھیں گے انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک چیز نہ موتیوں کی طرح نکھیڑ کے نہ ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھی ہے. یہ تو میں آپ کو اس حدیث کا فہم بتا رہا ہوں. اب آپ کہیں گے ثبوت، تو ثبوت صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث، اسلام 360 میں کھول لیں، PDF کھول لیں کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گورنر کوفہ یزید کی طرف سے ایک تشت میں لا کے رکھا گیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا. تو اس میں الفاظ امام بخاری نے بتا کہ لکھا ہے حسین علیہ السلام، لیکن آپ کے مولویوں نے اس کو رضی اللہ عنہ کر دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں ترجمہ کرنے والے رضی اللہ عنہ کر دیا ہے. کتنے 2 نمبر ہے مولوی. لیکن اللہ نے ان کے اوپر ایک چیز چھوڑ دی ہے جو مولانا شریف کو بخاری شریف اور مسلم شریف سے نکال کے باہر پھینکتی ہے. جیسے آپ کو کتا نکالیں گے اس کے بعد 20 ڈول نکالنے سے وہ کنواں پاک ہوتا ہے نا، تو انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کو بھی آلودہ کر دیا تھا مولانا شریف نے. تو اس میں الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا جو سر رکھا گیا تو وہ پھر کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ حسین علیہ السلام سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی مشابہت والے تھے. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت حسین کے سر اور داڑھی کے بال وسمہ کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے. آج بھی سر عرب کے لوگوں سے پوچھ لیں یہ وسمہ کیا ہے. ایک قطم ہوتا ہے وہ تو سرخ اور سیاہ کے درمیان بوٹی، وہ بوٹی الگ ہے. یہ ہے وسمہ. وسمہ کی بوٹی بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. ظاہر اس زمانے میں کیمیکلز تو نہیں ہوتے تھے. داڑھی کو سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسمہ کی بوٹی. جس طرح آج کل آپ کے پاس جو ہے وہ کالا کولا ہے، جسٹ فار مین ہے اور ہیں، تو داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے. تو حسین ابن علی نے داڑھی کالی کی ہوئی تھی اور حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں 58 سال کی عمر میں لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 56 سال بنتے ہیں سولر ایئرز. تو سر میرے طرف سے گارنٹی ہے کہ 56 سال تک آپ اپنی داڑھی کالی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کم از کم. المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر اور داڑھی کو کالے رنگ سے رنگتے تھے. یہاں تو وسمہ ہے نا، وہاں کالے رنگ کا ذکر ہے. حسن و حسین کو اگر دین نہیں آتا، جن کے گھر سے دین نکلا ہے، تو 14ویں صدی کے ملاؤں کو آئے گا. مجھے ضمناً یاد آیا احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا، وہ کالی داڑھی کے بڑے مخالف تھے.
ان حدیثوں کو غلط رزلٹ نکالتے تھے. حالانکہ انہی کے زمانے میں پیر میرلیا صاحب وہ کالی کے قائل تھے, اس لیے پیر نصیر الدین صاحب بھی کالی کرتے تھے داڑھی, دونوں ایک زمانے کے ہیں. تو ان سے نا احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ وسمہ سے رنگ دے سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا وسمہ ہو یا تسمہ. بھائی بات کو بگاڑا. جب علمی دلائل نہ ہو تو آپ اس طرح مذاق ہی اڑاتے ہیں. ہونا تو یہی تھا, وہ کہتے نہیں یہ وسمہ کی بوٹی گرے کلر کی ہوتی ہے یا یہ لائٹ بلو کلر کی ہوتی ہے, کوئی کہانی کرا دیتے, یعنی اس کا مذاق اڑا دیا. وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے. تو سر یہ صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث حسین ابن علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال شہادت کے بعد جب سر مبارک کاٹ کے رکھا گیا تو کالے رنگ سے کٹے جو ہے وہ رنگے ہوئے تھے, اور نبی علیہ السلام کے سب زیادہ ہم شکل تھے. ہم شکل بھی اسی لیے تھے نا کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی رہی ہے. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا. اسی طریقے سے آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں, طبقات ابن سعد میں کتنے صحابہ اور تابعین, عقبہ ابن عامر کے بارے میں ملے گا, سیدنا محمد ابن سیرین کے بارے میں ملے گا, ابو قلابہ کے بارے میں ملے گا, اور کئی لوگوں کے بارے میں ملے گا کہ وہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کیا کرتے تھے. یہ سلف کا فہم ہے, اور وہ باقاعدہ ان حدیثوں کی تعویل کرتے تھے کہ خدا کے لیے ان حدیثوں کو مس یوز نہ کریں, یہ حدیثیں ویسے نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. تو حدیث کا فہم ذرا محدثین سے لینا ہے نا, سلف سے لینا ہے نا, اور پھر سلف کا فہم تو بعد کی چیزیں ہم نے تو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے ثابت کر دیا ہے احادیث کی روشنی میں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ والی حدیثیں ان صحابہ کو پتہ نہیں تھی, اور کوئی بھی گمی گمائی حدیث تھی نا تو مولا علی کے بچوں کو تو پتہ تھی نا. وہ مولا علی جو ابو بکر کے ساتھ رہے, عمر کے ساتھ رہے, عثمان کے ساتھ رہے. یہ کہتے ہیں خلفاء راشدین سے رفع الیدین ثابت کریں تو انو پھکی دیتی ہے امام بخاری نے. جز رفع الیدین میں پہلی حدیث رفع الیدین کی دلیل پہ مولا علی سے لی ہے امام بخاری نے, کہ باقی تین خلفاء سے تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ان سے کوئی اوور لک بھی چیز ہوگی تھی, حضرت علی تو رفع الیدین کرتے تھے نا. جز رفع الیدین میں پہلی حدیث مولا علی سے ہے, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. تو یہ مولا علی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. جامع ترمذی کی المسند الحاکم مسند احمد کہتا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار, وہ تو سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے, انہوں نے نہیں خوشبو پانی. وہ یہ حدیثوں کا یہ فہم ہے ہی نہیں تھا جو ان لوگوں نے لیا ہے, اور خام خواہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. میں نے تو کئی لوگوں کو کالی کا کہا, انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے, ٹھیک ہے, اور میں تو جن کی داڑھی سفید ہو میں ان کو اسٹرکٹلی کہتا ہوں کالی کریں. بیویوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں, انسان خود بھی اچھا دکھتا ہے. میں کالی نہیں کی تھی, میرے ابھی بھی دیکھ لیں کچھ بال, مجھے ابھی نوبت ہی نہیں پڑی. اللہ کا شکر ہے 42 ایئرس پلس ہو چکی, ابھی تک میرے داڑھی کے چند ایک بال ہی سفید ہوئے ہیں. لیکن کروں گا جے, میں اپنے سے کوئی راہ نہیں ہموار کر رہا, میں تو کرواتا ہوں. میں تو حسینی ہوں, حسنی ہوں, تو میں انہی کی سنت پہ چلوں گا نا. میں تو ماندی نہیں لگاؤں گا, کالا ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ نہ ہو کہ مجھے لوگ وہ کو کالے رنگ بھیجنا شروع کر دیں, ابھی اتنا عرصہ ضرورت نہیں ہے, مہربانی کریں. اچھا یہ کالے رنگ میں بھی میں آپ کو بتا دوں, احتیاط کیا کریں, جو مہنگے والی کریمز ہیں وہی یوز کریں. بعض اوقات کیمیکلی ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ جو باقی کالے بال بچے ہیں وہ فوراً سفید ہو جاتے ہیں اگر آپ لوکل چیزیں استعمال کریں گے. اب میں کسی وہ کمپنی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا, جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں نا ان کو یوز کریں, وہ بہت تھوڑا بھی یوز ہوتے ہیں اور وہ آلموسٹ 1 مہینہ نکال ہی جاتے ہیں جب تک آپ کے بال بڑے ہوں. داڑھی کے بال تو اتنی جلدی بڑے ہی نہیں ہوتے, سر کے جلدی ہوتے ہیں, سر کے بھی آلموسٹ 3 ہفتے نکال ہی جاتے ہیں. تو اتنا کوئی خرچے والا کام نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے داڑھی سے پیچھے نہ ہٹیں, ہم تو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ یہ کریں. کئی لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے رکے ہوتے ہیں, تو میں پھر ان کو ترغیب دلاتا ہوں کہ یار وہ یہ کام کر لیں اور اپنی شکل کو نبی علیہ السلام کی شکل والا بنائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی تھی. انس بن مالک کہتے ہیں سوائے چاند کن پٹی کے بالوں کے. تو آپ اس میں نبی علیہ السلام کے بھی قریب ہو جائیں گے. اور آپ یہ دیکھ لیں طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی 65 ایئرس کراس کر چکی ہے ان کی عمر, اور داڑھی کالی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ کالی ہے ان کی, وہ کالی کرتے ہیں, آج سے نہیں کر رہے, آلموسٹ 15-20 سال سے کر رہے ہیں. تو کئی لوگوں نے ان کے اوپر بھی فتوے لگائے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی داڑھی کالی کرتا ہے. سر ان کی جو ماشاءاللہ پرسنالٹی میں اٹریکشن ہے وہ کالی داڑھی کی وجہ سے. آج آپ ان کی سفید داڑھی کر دیں, کسی نے لیکچر میں نہیں دیکھنا. کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے, ٹھیک ہے جی. تو طارق جمیل صاحب 65 سال کی عمر میں بھی ماشاءاللہ تعالی ان کی چہرے کی وجاہت ہے, وہ اسی لیے ہے کہ وہ داڑھی کالی کرتا ہے. تو کالی داڑھی آپ کریں, لیکن آپ کو 80-90 سال کا ہے, وہ تو امام نے جوزی میں نے بھی الموضوعات میں
کالی رنگ کا دفاع کرتے ہوئے ساتھ یہ لکھا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی نہیں کالی کرنی. یعنی کسی نے رشتہ لینا ہے اور اس کی عمر ہے 55 سال اور وہ اپنی 45 شو کر رہا ہے اور داڑھی کالی کرتا ہے, تو کتنے عرصہ وہ چل جائے گا؟ شادی کے بعد تو فوراً ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ حرام ہے. اور اس میں امام ابن جوزی نے الموضوعات میں لکھا ہے جو اس طریقے سے کرے گا اس پہ جنت کی خوشبو نہ پانے والی بات فٹ ہو جائے گی. اور انہوں نے بتایا کہ اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو کالی داڑھی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں لیکن خود ساروں نے کالی کی ہوئی ہے. جب اسے پوچھے وہ کہتے ہیں جی وہ جہاد میں کر سکتے ہیں. تو جہاد میں نہ وہ خود گئے ہیں نہ ان کی اولادیں جاتی ہیں. ہاں لیکن داڑھی کالی کر کے 2 3 3 4 4 شادیاں انہوں نے کر لی ہیں, دنیا میں اس کے یہ بینیفٹ حاصل کر لیا. اور کئی لوگ ہیں کالی سیاہ داڑھی کی ہوئی ہے, اسے پوچھے داڑھی, کہتے ہیں نہیں حرام ہے کالی کرنا. تو آپ نے, وہ کہتے ہیں کالی نہیں ہے, آپ غور سے دیکھیں یہ ڈارک براؤن ہے. آپ جتنا مرضی غور سے دیکھ لیں وہ کالی نظر آئے گی جب تک آپ ان کی نظر سے نہ دیکھ لیں. تو سر اب آپ بے فکر ہو کے کالی بھی کریں. ہم آپ کو حسن ابن علی, حسین ابن علی, عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے حوالے پیش کر رہے ہیں. 12 سے زیادہ تابعین ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں, طبقات ابن سعد کے اندر آپ کو ان کے نام ملیں گے, باقاعدہ فتوے ملیں گے. وہ خود بھی کالی کرتے تھے داڑیاں, اور وہ ان حدیث کے بارے میں بتاتے کہ لوگوں نے اس کو مس یوز کیا. تو ظاہر خطا تو کسی بندے کو بھی لگ سکتی ہے. تو اس لیے اس کو کوئی یعنی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا, ریڈ بھی نہیں کرنا چاہتا, کرے. وہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ واجبیت نہیں ہے, پسندیدہ عمل ہے اپنے آپ کو نبی الاسلام کے قریب کرنا. اور اسی پہ میں عرض کر دیتا ہوں جان کی امان پاؤں, میرا داڑھی کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے. ایک میرا لیکچر فیس ایپ کے اوپر بھی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 20 سال بعد آپ کیسے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں ضمناً کالی داڑھی کے حوالے سے ذکر کیا تھا. دیکھیں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال حج کرنے کا ارادہ کرتے اس سال وہ رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے, تا وقت کہ وہ حج کے بعد جب سر کا حلق کرواتے تھے نا تو داڑھی کاٹتے تھے. مراد یہ کہ عبداللہ بن عمر کی داڑھی مٹھی سے کم ہی ہوتی تھی, مٹھی ہوتی تھی, مٹھی سے بڑھتی نہیں تھی. کیونکہ ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا اس سال وہ داڑھی کو بڑھنا دیتے تھے, تاکہ وہ یہ چاہتے تھے میں سر کا حلق بھی کراؤں اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لوں, تاکہ دونوں جگہ پہ میں یہ سنت اپلائی کروں. اور بخاری میں تو حدیث ہے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پہ یہ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں حج عمرے پہ کرتے تھے, آگے پیچھے نہیں کرتے تھے. تو میں نے ابو داؤد سے حدیث دی کہ آگے پیچھے تو ان کی داڑھی چھوٹی ہوتی تھی, وہ بڑھاتے ہی حج کے لیے تھے. ٹھیک ہے, لہٰذا جس طرح کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے اور نبی علیہ السلام کے قریب لے جاتی ہے آپ کو, اسی طریقے سے مٹھی داڑھی بھی نبی علیہ السلام کے آپ کو قریب لے جائے گی. کیونکہ نبی علیہ السلام کی داڑھی کی لمبائی پہ ایک ہی حدیث ہے شمائل ترمذی میں عبداللہ ابن عباس سے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی گھنی تھی, پورے چہرے پہ پھیلی ہوئی, گول تھی, اور سینے کے اس حصے پہ تھی جسے نہر کہتے ہیں. یہ جو ہلکا سا یہاں گھڑا بنا ہوتا ہے, یعنی سینے اور گلے کا جوڑ, تو وہ ایک مٹھی بنتی ہے. کئی لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے, الحمدللہ انہوں نے اتنی داڑھی دیکھی ہے. تو بہت متواش داڑھی کہ جو ٹوائلٹ میں جاتے وقت آپ کے لیے مصیبت. میں نہیں کہتا مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے, آپ کی مرضی, آپ رکھیں, 2 مٹھی کے برابر رکھیں. لیکن بعض لوگوں کی چند ایک بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہ پھر اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں. تو عجیب, وہ یعنی داڑھی سے نفرت کی علامت بنی. میرا ایک کلپ یوٹیوب پہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہو وہ آپ دیکھیں, اس پہ آپ دیکھیں لوگوں کی 2 3 3 فٹ لمبی داڑھی ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام بھی ان داڑھیوں کو پسند نہیں کرتے. تو میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن عمر اسی لیے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. وہ کہتے تھے میری داڑھی حضور والی داڑھی ہو, میں حضور کی قدرتی اتنی تھی, میں سے نا, اب دیکھیں میری 42 سال عمر ہے, میری داڑھی کے کئی وال ابھی مٹھی سے زیادہ ہیں. یہ دیکھیں مٹھی میں تھوڑی کے نیچے سے ناپ رہا ہوں, بعض مٹھی یہاں سے ناپتے ہیں, اس حساب سے تو میری 2 مٹھی ہے. یہ والی مٹھی کرنا تھا, یہ مٹھی ہے. میں نہیں کاٹتا ہوں, ابھی تک میں نے داڑھی کاٹنے کی نوبت نہیں آئی. تو اب نہیں آئی تو آواندہ کیا بڑھن ہے. میں خود نہیں کاٹتا, میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا. لیکن جو لوگ داڑھی کو گرا دے رہے ہیں, سنن نسائی میں حدیث ہے جو داڑھی کو گرا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان برات ہے اس سے. تو آپ بجائے گرا کر کے چھوٹی کرنے کے آپ مٹھی کے بعد کاٹ لیں. صحابہ کرام کاٹتے تھے. حدیث 2 ہی بندوں نے روایت کی ہے, داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پست کرو, حضرت ابو ہریرہ نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے, اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے.
ابن عباس بھی کاٹتے تھے، بلکہ زبیر زئی صاحب کی تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تو ان کا تھا صحابہ کا اجماع ہے کہ داڑھی مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے۔ شیخ البانی غلوف کرتے تھے، وہ کہتے تھے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے، محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے جو تھے۔ تو اس لیے داڑھی کے حوالے سے داڑھی اتنی بھی بڑی نہ رکھیں کہ آپ کے لیے مصیبت ہو جائے۔ باقی میرا داڑھی پہ وہ لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 33، تو انشاءاللہ آپ کو کئی ایک معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟